ڈاکٹر عابدہ شاہین کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج میں جو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، وہ نیا ٹاپک ایک سائلنٹ کلر ہے۔ سائلنٹ کلر سے مراد یہ ایسی بیماری ہے جو اندر ہی اندر انسان کو ختم کر دیتی ہے، اور اس کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان اندر سے مکمل طور پہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور اندر اندر سے قبر کے دہانے تک لے جاتی ہے، اور بہت زیادہ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور پھر اب اس بیماری کو عام طور پہ جو ہے وہ ذیابیطیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور شوگر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی ٹائپس اقسام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، پھر اس کے سمٹم کے بارے میں بتاؤں گی، پھر گھریلو اس کا علاج بتاؤں گی، اس کے بعد ہومیو ٹریٹمنٹ میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کہ کیسے ہومیوپیتھک میڈیسن سے آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی ٹائپ میں ٹائپ 1 ہے۔ یہ ٹائپ 1 جو ہے، اس میں لبلبہ جو ہوتا ہے، انسان جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آرگن کو اس کو اپنا اپنا کام دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لبلبہ کو انسولین بنانے کا کام دیا ہوا ہے۔ تو جب انسولین بنانا لبلبہ بالکل ختم کر دیتا ہے، اور اس کی جو ہے تشخیص اچانک سے ہوتی ہے، کہیں اسپتال میں جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ کہ ذیابیطیس ہو گئی ہے، ٹائپ 1 ہے۔ اور اس میں عام طور پہ مریض جو ہے وہ اس کو انسولین لینی پڑتی ہے، اور انسولین کھانے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے لینی پڑتی ہے، اور یہ عام طور پر بچوں میں اور 30 سال سے کم لوگوں میں، نوجوانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بڑے عمر کے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت کم ہوتی ہے۔ یہ میروثی نہیں ہوتی، لیکن جینز میں رہتی ہے۔ غذا جو ہم غذا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس میں چینی، میٹھی اشیاء کے زیادہ استعمال، واک نہ کرنا، ورزش نہ ہونے کی وجہ سے عام طور پہ یہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے صحت مند کھانا کھا کے، اپنے وزن کو کنٹرول کر کے، میٹھی چیزیں نہ کھا کے، اور روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ورزش کر کے۔ اب چلتے ہیں ٹائپ 2 کی طرف۔ ٹائپ 2 90% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ موروثی ہوتی ہے، یعنی ایک سے دوسرے خاندان میں چلتی ہے، والدین سے، پیرنٹس سے بچوں میں آتی ہے، لیکن یہ غلط زندگی کے طرز گزارنے سے بھی یہ آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، متوازن خوراک نہ کھانے کی وجہ سے، میٹھا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، وزن زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے، ورزش نہ کرنے کی وجہ سے، اور آپ زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں، جنکس فوڈ کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور صحت مند رہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ طرز زندگی اپنا تبدیل کر لیں، روزانہ باقاعدگی کے ساتھ تیز قدموں کے ساتھ واک کریں، اور اس طرح واک کریں کہ آپ کو پسینہ آئے ڈیلی طور پہ، اور نیم گرم پانی استعمال کریں پینے کے لیے، اور روزانہ جو ہے وہ ورزش کرنے کے بعد جب واک سے آئیں تو نیم گرم پانی کا 1 گلاس لازمی پئیں۔ اس کے علاوہ سلاد میں چقندر، بند گوبھی، کھیرا اور پیاز استعمال کریں روزانہ کی بنا پہ۔ یہ گاجر بھی اس میں یوز کریں، اور یہ لازمی طور پہ روزانہ آپ جو ہے وہ سلاد لیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ سے کھانا نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، شام ہونے بعد جو ہے وہ نشاستے والی غذائیں جو ہیں ان سے پرہیز کریں، اپنے وزن کو کم کریں، اور اگر اس میں علاج کے لیے ایلوپیتھک میڈیسن میں جو ہے وہ اگر دوائیاں یوز کر رہے ہیں تو رات کو جو ہے وہ دوائی استعمال کریں، دن میں نہ کریں، کیونکہ ایلوپیتھک دوائی جو ہے اس کا اثرات معدے پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ معدے کو خراب کر دیتی ہے، اور بدہضمی اور اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تیسری جو ٹائپ ہے اس کی، وہ حمل کے دوران ہوتی ہے، حمل کے درمیان والی ذیابیطیس اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ذیابیطیس یہ حمل کے دوران بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور حاملہ خواتین میں یہ کچھ عرصے تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ سے تیسرے ماہ سے شوگر کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ بچے کو جو ہے سیو کیا جا سکے، کیونکہ اگر شوگر لیول زیادہ ہو تو بچہ جو ہے وہ اس کے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
اب جو ہے ہم اس کی ادویات کی طرف چلتے ہیں، اور ادویات جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، ہومیوپیتھک ادویات جو آپ کو لے کے مکمل طور پہ صحت مند کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل پہ یہ تمام جو آپ انفارمیشن لیتے ہیں یہ دوسروں کو بھی شیئر کرا کریں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ اب چلتے ہیں ذیابیطس کے سمٹم کی طرف، نشانیوں کی طرف۔ نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ بار بار پیشاب آتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، جلن ہوتی ہے ہاتھ اور پاؤں میں، معدے میں جلن ہوتی ہے، پاخانے والی جگہ پہ بھی جلن بعض دفعہ ہو سکتی ہے، وزن زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اچانک وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یا بہت زیادہ جو ہے وہ کم لگتی ہے۔ تو یہ سب جو سمٹم ہیں، اس کے بعد اب میڈیسن کی طرف چلتے ہیں۔ تو میڈیسن کے لیے میں ویڈیو بہت لمبی ہوگی، تو اسی کا سیکنڈ پارٹ دیکھیے، اس میں آپ کو یہ ساری میڈیسن جو ذیابیطس کے بارے میں ہے وہ ساری مل جائیں گی۔